بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیزان محترم، برادران ایمانی، آپ پاک سرزمین مکہ کی پاک سرزمین پہ توصیف شیطان نے ایک جو کلپ جاری کیا ہے، یہ ابھی آپ ان کا کلپ دیکھیں، پھر میں اس کے جواب کی طرف بڑھتا ہوں۔ کی جامع مسجد کے اندر حضرت امیر معاویہ کو بلایا گیا، علی کا منبر لایا گیا، منبر علی پہ امیر معاویہ کو بٹھایا گیا، اپنا ہاتھ حسن نے معاویہ کے ہاتھ میں دیا اور پھر کہا قم یا حسین، حسین تم بھی کھڑے ہو، حسین تم بھی ان کو اپنا امیر مانو۔ حسین نے بیعت کی، حسن نے بیعت کی۔ بات ختم ہو گئی جب امام حسن نے امیر معاویہ سے صلح کر لی۔ اب قیامت تک کوئی حضرت امیر معاویہ کے بارے میں جو بات کرے گا۔ یہ آپ نے کلپ ان کا سنا، جناب توصیف شیطان نے جو کلپ آپ نے سنا اس میں جو کہہ رہا ہے اس کا مدلل جواب یہ ہے۔ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ امام حسن اور امیر شام کے درمیان بیعت نہیں تھی، صلح تھی، جیسا کہ یہ خود ہی سیاست کی کتابوں سے حوالہ دیتے ہیں کہ اس نے فرمایا منبر پہ بیٹھ کے یہ میرے بیٹا حسن ہے، یہ شہزادہ ہے، یہ دو مسلمانوں کے گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ خود صلح کرتے ہیں، روایت دیتے ہیں اور پھر آ جاتے ہیں پراپوگنڈا کر کے من گڑت روایت بنا کر بیعت کی طرف۔ تو عزیزان محترم، بیعت وہ کر لیتا ہے جو افضل ہو، یعنی افضل مفضول سے بیعت لیتا ہے۔ سب سے پہلے تو میں توصیف شیطان سے یہ کہہ رہا ہوں کہ امیر شام افضل ہیں یا امام حسن افضل ہیں، تو آپ کا جو بھی جواب آئے نہ آئے، لیکن میں جواب دیتا ہوں کہ امام حسن جیسا کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے، اگر کوئی ہے تو ان کا بابا ہے، ان کا نانا ہے، یا امام حسن جیسے ان کے بھائی ہیں، کیونکہ دونوں امام برابر کے امام ہیں، مرتبہ منزلت میں اور رفت میں، توقیر میں، مقام میں دونوں بھائی برابر کے امام ہیں، برابر کی فضیلت ہے۔ امام حسن جیسا کوئی دوسرا شخص نہیں ہے، امام حسن کی ماں جیسی کسی کی ماں نہیں ہے، امام حسن کے باپ جیسا کسی کا باپ نہیں ہے، اور امام حسن کے نانے جیسا کسی کا نانا نہیں، اور امام حسن کے دادے جیسا کسی کا دادا نہیں، اور امام حسن کے حسب و نسب جیسا کسی کا حسب و نسب نہیں۔ تو امام حسن کی موجودگی میں کوئی بھی امام حسن سے افضل نہیں تھا۔ تو صاحبان محترم، یہ بیعت نہیں تھی، یہ صلح تھی، جیسا کہ آپ کی کتابیں لکھتی ہیں، اور صلحوں کی کچھ شرائط تھیں۔ صلح اس وقت تک رہتی ہے جب تک معاہدہ قائم رہے، معاہدہ اس وقت تک رہتا ہے جب تک کہ فریقین میں سے ایک بھی فریق اس سے باغی نہ ہو جائے، ایک بھی فریق اس کو توڑ نہ دے۔ وہ آپ تمام تر صاحبان کے سامنے ہے کہ جو معاہدہ نامہ لکھا گیا اس معاہدے پہ دوسری جانب سے ایک بھی شرط پر عمل درآمد نہیں ہوا۔ تو عزیزان محترم، اب جب یہ صلح لکھی گئی، معاہدہ لکھا گیا، تو امام حسن نے وہ تمام تر حقیقت کو صاحبان اسلام پر بلکہ پوری کائنات پر رہتی دنیا تک اس کو واضح فرمایا کہ اس کے بعد امام حسن علیہ السلام منبر پہ تشریف لائے۔ کتاب کا میں نام لے رہا ہوں جہاں سے میں یہ حوالہ آگے بڑھا رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے انصاب الاشراف۔ انصاب الاشراف ہمارے بھائیوں کی لکھی ہوئی ہے۔ اس میں صلح امام حسن کے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ صلح کے بعد، لفظ یہاں پہ صلح کے بعد کوفہ میں معاویہ کے اصرار پر، یعنی امیر شام کے اصرار پر امام نے خطبہ دیا۔ یا ایھا الناس، اے لوگوں کو مخاطب کیا جو مسجد میں تشریف فرما تھے، ان کو مولا نے خطاب کرتے فرمایا کہ میرے اور میرے بھائی حسین کے علاوہ اس زمین و آسمان کے اندر تمہیں ڈھونڈنے سے بھی کوئی ایسا نہیں ملے گا جس کا نانا اللہ کا رسول ہو۔ دیکھیں وہی بات جو میں نے پہلے کی ہے، امام حسن بھی وہی بات کر رہے ہیں کہ جس کا نانا اللہ کا رسول ہو۔ اللہ نے ہمارے پہلے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے تمہاری ہدایت کی ہے۔ یہ امام حسن خطبہ دے رہے ہیں، اور میرے شام نے مجھ سے میرا حق چھینا ہے۔ اب امام حسن فرما رہے حق میرا تھا لیکن میرا حق چھینا گیا، میں خاموش کیوں؟ آگے مولا اس کی وضاحت فرما رہے ہیں، اور میں نے اپنا حق تمہاری اصلاح اور تمہارے خون کی حفاظت کے لیے۔ اللہ اکبر! یہ ہے رسول کا نواسہ۔ ایک طرف صلح ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کا خون نہ بہایا جائے، اور دوسری طرف کوشش کی جا رہی ہے اگر صلح نہیں ہوتی تو خون بہے گا، ناحق خون بہے گا، اور جس کا خون بہے گا وہ یقیناً صحابی ہیں یا صحابی زادے ہیں۔ تو یہ امام حسن کا احسان عظیم ہے صحابہ پر، صحابہ کے بچوں پر، امت پر، کہ امام حسن نے اپنا حق تو قربان کر دیا لیکن کس کا خون زمین پر گرنا گوارا نہیں کیا۔ امام فرماتے ہیں میں نے اپنا حق اس لیے چھوڑا ہے کہ تاکہ تمہاری ہدایت ہو جائے اور تمہارا حق
تمہارا خون زمین پر نہ گرے، تمہارا خون ضائع نہ ہو جائے، اپنا حق صرف تمہاری اصلاح اور تمہارے خون کی حفاظت کے لیے چھوڑا۔ یہ امام حسن فرما رہے ہیں میں تمہاری اصلاح کرنا چاہتا ہوں، اور جو اس امر حکومت کی متمنی رکھتا ہے، جو تمنا رکھتا ہے اس حکومت کو حکومت میرے پاس آ جائے، آپ بہتر جانتے ہیں مولا کا کس کی طرف اشارہ ہے، اس پر حجت تمام کرنا چاہتا ہوں۔ اور پھر امام نے سورہ انبیاء کی آیت نمبر 111 تلاوت فرمائی، وہ میں تلاوت فرما کے ترجمہ کر کے آپ سے اجازت لیتا ہوں کہ امام نے قرآن کی آیت تلاوت فرمائی۔ امام فرماتی ہے وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، کہ شاید یہ ایک فتنہ ہے۔ انہوں نے فرمایا کہ یہ ایک فتنہ ہے جسے تم ایک وقت معین تک بھگتو گے، یعنی کہ امام حسن نے صلح بھی کر لی، لیکن امام نے فرمایا اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ ایک فتنہ ہے، مگر میں نے نواسِ رسول ہوتے ہوئے امت رسول کی حفاظت کے لیے اپنا حق چھوڑا ہے تاکہ تمہارا خون نہ بہے اور تمہارا حق ضائع نہ ہو، مگر یہ فتنہ ہے، اس کا تم بھگتو گے۔ اور یقیناً جو مولا نے فرمایا وہ بعد میں آپ کے سامنے آیا کہ بعد میں ایک اتنا بڑا فتنہ برپا ہوا کہ جسے آپ کربلا کے نام سے یاد کرتے ہیں، پھر اس کے بعد آج تک مسلمانوں میں اتحاد قائم نہ ہو سکا۔ کیوں کہ جب فرزند رسول کا حق چھینا گیا تو آج لوگوں کو اس کا حق نہیں ملتا۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ جس دور میں رسول کے بیٹے کا حق نہیں ملا اور اس کی بیٹی کو حق نہیں ملا، تو پھر عام امت کو حق کیسے مل سکتا ہے؟